بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی سے درگزر کرنا۔ ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ دروازے پر پہنچا تھا تو اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ تیز کلامی محسوس ہوئی تو اپنے دل میں یہ سوچ کر لوٹنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہاں خود وہی قصہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے واپس بلایا تو کہنے لگا کہ میں یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ اپنی بیوی کا گلہ شکوہ آپ کے پاس کروں، مگر آپ کے گھر کا معاملہ معلوم ہوا تو واپس ہو رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ذمے اس کے کچھ حقوق ہیں جس کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرے اور دوزخ کے درمیان وہ آڑ ہے کہ اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میں باہر چلا جاتا ہوں تو وہ میرے مال و متاع کی رکھوالی کرتی ہے۔ تیسرے یہ کہ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ میری اولاد کی پرورش اور تربیت کرتی ہے۔ پانچواں یہ کہ وہ میرا کھانا پکاتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ یہ سب فوائد مجھے بھی حاصل ہیں، لہٰذا جس طرح آپ اپنی بیوی سے درگزر کرتے ہیں تو اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ بزرگوں نے ایک اور واقعہ بھی بیان فرمایا ہے کہ غالباً لکھنؤ میں یا اور کسی مقام پہ کو بزرگ تھے تو ان کی بیوی صاحبہ بڑی تیز کلام تھی، تو کسی نے کہا حضرت آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ فرمایا بھائی اگر میں چھوڑ دوں یہ کسی اور کے گھر میں جائے گی تو اس کو بھی تکلیف ہو جائے گی، اس لیے میں ہی برداشت کرتا ہوں کہ چلو میں صبر کرتا ہوں۔ اور ہمارے کتنے بزرگ ہیں جنہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، گھر میں بیوی کی تیز کلامی سن کر صحیح جواب دیا یا تربیت والا راستہ اختیار کیا، تو اللہ پاک نے ان کو ولایت سے نوازا، اپنی دوستی سے نوازا۔ ایک بزرگ اور جو ہے واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک تھا، بلکہ اللہ والے تھے، لوگ ان کے پاس آتے اللہ والے بن کر جاتے، اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ان کے پاس آتے۔ تو ان کی بیوی صاحبہ بھی بڑی تیز کلام تھی اور وہ الٹ ملٹ کہہ لیتی تھی اس اللہ والے کو۔ تو ایک دن وہ جو ہے کہنے لگے کہ تو کتنی بدبخت ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں اللہ والے بن کے جاتے ہیں، اتنے سالوں سے میری صحبت میں رہ کر ابھی تک تو اللہ والی نہیں بنی۔ انہوں نے کہا کہ میں تو بختوں والی ہوں، بدبخت تو آپ ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں بختوں والی ہوں کہ میرا خامن جو ہے وہ اللہ کا ولی ہے، پھر بھی خود بختوں والی بن گئی اور ولی اللہ بھی کہہ رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں آپ بدبخت بھی ہیں۔ کہتی ہیں بدبخت تو آپ ہیں کہ جن کو میری جیسی بیوی مل گئی، بد اخلاق، تیز زبان، یعنی کہ جو ادب بھی نہیں کرتی۔ میں بختوں والی ہوں کہ مجھے اللہ کا ولی خامد مل گیا۔ تو یہ پھر بھائی اس طرح اپنی باتوں میں غالب بھی آ جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ جل جلالہ گھر کے اندر بھی نعمتوں سے نوازیں گے۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں جھگڑا فساد ہوتا ہو اس گھر سے نعمتیں بھاگ جاتی ہیں، مطلب یہ ہوتا بات کرنے کا۔ اور جس گھر میں محبت
اخلاق اللہ کا نام ہوگا، اخلاق اچھے اخلاق یہ تعلیم ہے اسلام کی جو ہے۔ تو جس گھر میں اللہ کا نام ہوگا، اچھے اخلاق ہوں گے، آپس میں محبتیں ہوں گی، تو میرا دل تو کہتا ہے کہ اس طرح کہوں کہ ان گھروں کو اللہ کی نعمتیں ڈھونڈتی ہیں، ان گھروں میں داخل ہوتی ہیں، یعنی جہاں اچھے اخلاق، جہاں فساد ہو وہاں سے نعمتیں بھاگتی ہیں، تو پھر جہاں پیار ہوگا وہاں اللہ کی نعمتیں آئیں گی۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر اس چیز کو پیدا کیا جائے کہ محبت ہو، اچھے اخلاق ہوں، بڑے کا ادب ہو، چھوٹے سے شفقت ہو، اور میاں بیوی کا آپس میں ایک جوڑ ہو، اور اپنی اولاد کی تربیت کہ ان کو اللہ سے ڈراتا رہے آدمی، ان کو بتاتا رہے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ کام نہ کیا کرے، اور اللہ پاک نے دیا ہوا ہے اپنے گھر والوں پہ کچھ خرچ کرتا رہے، بلکہ حدیث میں آیا ہے کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، ایک ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، اور یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ضرورت سے زائد بھی کبھی یہ آج چیز لے لو، آج کھا پی لیں یا فلاں چیز لے آؤ، خوش کر دیں، تو پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ ان کو تنبیہ بھی کرتے رہو، بلکہ فرمایا لا ترفع عنہم عصاک ادبا، کہ ان سے جو ہے ادب سکھانے کے لیے اپنے ڈنڈے کو اٹھائے رکھو، یعنی نیچے نہ رکھو، مطلب یہ ہے کہ تنبیہ کرتے رہو، یہ نہیں کہ ڈنڈا مارو، وہ ڈنڈا مارا پھر تو بھائی زخم ہو جائے گا اور پٹی خود ہی باندھنی پڑے گی، پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا۔ اگر کوئی جو ہے کوئی چیز توڑ دی ڈنڈا مار کر، یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈنڈے مارو، مطلب یہ ہے کہ تنبیہ کرو، اور فرمایا واخفہم فی اللہ، اللہ سے ڈراتے رہو۔ تو یہ چیزیں جب ہمارے گھروں میں آئیں گی، یہ اعمال آئیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کا رخ جو ہے وہ مسجد کی طرف ہوگا، ہمارے گھروں سے جو راستے نکلتے ہوں گے وہ نیک مجلسوں کی طرف جاتی ہوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ گھر کا تعلق مساجد کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ جب نیکی کے ساتھ تعلق، مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، تو گھر میں نیکی آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے ارشادات اور فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے غیر مسلم بلادریوں کو اللہ اسلام کی دولت نصیب کرے، ایمان کی دولت نصیب کرے، کہ ان کی بھی دنیا بن جائے، آخرت بن جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔